میں خوف کی بات بتاتا ہوں. خوف اپنا کام کرا کے رہتا. خوف بس مسلط ہونا چاہیے. خوف واقعی ہونا چاہیے, نہیں کہ زبانی. ایک مہمان صاحب آئے آپ کے ہاں اور لمبا چوڑا سفر کر کے آئے تھے. کئی رات کی بیدار جگے ہوئے تھے, پریشان تھے. سونے کو جی بہت چاہ رہا تھا. یہاں کا ماحول بھی ٹھنڈا, معاملہ بھی اچھا. ایک روم میں آپ نے ان کا قیام کرا دیا, گدا بچھا دیا اور آرام سے ان کو کہا آپ سو جائیے. مگر نکلنے سے پہلے آپ نے کہا اتنا خیال رکھیے گا وہ جو سوراخ ہے نا اس میں سے کبھی کبھی سانپ نکل آتا ہے. اور یہ کہہ کے دروازہ بند کر کے آپ باہر چلے گئے. اب نتیجہ یہ ہے کہ آنکھ بوجھل ہے مگر سو نہیں رہا. خوف کہیں سے آہٹ ہوئی, معلوم سانپ نکل آیا. ارے اسے آرام کرنے کے لیے وہاں رکھا گیا تھا, نگرانی کے لیے نہیں. رات بھر تھکا ماندہ ہے مگر خوف دل پر سمایا ہوا ہے, اور دل ایسا حاکم ہے کہ اعضاء و جوارے اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. دل کے اوپر ایسا معاملہ ہے, وہ ایسا حاکم ہے, اور اعضاء و جوارے اس کی رعیت ہے, وہ اپنے حاکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اگر دل سونے کو تیار نہ ہو تو آنکھیں نہیں سو سکتی, دماغ نہیں سو سکتا, تمہارا ہاتھ جسم کبھی سونے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جو دل کی کیفیت ہوگی یقیناً اس کے اثرات اعضاء و جوارے سے ظاہر ہوں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں غصہ ہو, چہرے پر اس کی تمازت نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا دل میں شرمندگی ہو, چہرے پر ندامت کا آثار نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا دل کے اندر غم ہو, چہرے پر غم کا اثر نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا دل میں مسرت ہو, چہرے پر انبساط کی لہریں نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا دل میں خوف ہو. اور ایک بات میں بتا دوں, خوف اپنا کام کتنا کرتا ہے. سانپ کے آنے کا شبہ ہے, یقین نہیں ہے, مگر شبہ نے اتنا کام کیا, سانپ کے وجود کے شبہ نے اتنا کام کیا, نیند اڑ گئی. اب دکھتی ہوئی نفس پر ہاتھ رکھو. سانپ کے وجود کا شبہ, نیند اڑ گئی, اور خدا کے وجود کا یقین پھر